باندھے جا سکتے ہیں، 1 لفظ ستو کو بھی مہر باندھا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں مہر میں مقرر کی جا سکتی ہیں، ورنہ شرعی مہر وہ ہے جس کو مرد اور عورت دونوں رضامندی کے ساتھ قبول کر لیں، یہ شرعی مہر ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ 25,000 کی دینے کی طاقت ہے تو آپ 1,000 نہیں، 25,000 ہے تو 25,000 متعین کرو، اگر تیرے پاس 50,000 دینے کی طاقت ہے تو 50,000 مہر ہونا چاہیے۔ نہیں مولوی صاحب، شریعت میں تو آیا ہے کہ مہر سستا ہونا چاہیے، لڑکے والا آسانی سے دے دے۔ مہر میں اتنی گنجائش دیکھ رہے ہو، اتنا ہونا چاہیے لڑکے دے دے۔ کم سے کم شادی کے موقع پر بھی یہ سوچ لو کہ جہیز بھی اتنا لینا چاہیے کہ لڑکی والا آسانی سے دے دے، یہ موٹر سائیکل وغیرہ صحیح نہیں ہے۔ کم سے کم یہ معاملہ دونوں طرف سے سوچو، اس موقع پر کیوں نہیں سوچتے ہو؟ صاحب بینک سے قرضہ لے کر جہیز دو لیکن دو، لون لے کر دو لیکن دو، سود اور بیاج پہ قرض لو لیکن ہم کو ہیرو ہونڈا چاہیے۔ وہاں تو آپ ظلم کر رہے ہیں، اور جب مہر دینے کا معاملہ آیا تو نہیں مولوی صاحب اتنا نہیں دے پائیں گے، 2,000 روپے ٹھیک، لڑکی والا بیچارے نہ۔ تو یہ شرعی ہے سنت، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سنت کس کو کہتے ہیں یہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سنت عربی زبان کے اندر کہتے ہیں طریقے کو، لغت میں طریقہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، یہ ہے طریقہ۔ لیکن شریعت میں سنت کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے طریقہ، لیکن شرعی معنی سنت کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی اصطلاح میں سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا اس کا کرنا سنت، نبی اکرم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کا کرنا سنت، یعنی نبی نے جو کہا وہ سنت، نبی نے جو کیا وہ عمل سنت۔ نبی نے نہ تو کہا نہ کیا، نبی نے نہ تو کہا نہ کیا، لیکن کسی کرنے والے کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی سنت۔ آپ نے خود تو نہیں کیا، لیکن کوئی صحابی کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو کرنے دیا، منع نہیں کیا تو وہ بھی سنت۔ ایک دلیل دیکھیے سنت کی تاریخ۔ وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري في كتاب الجنائز۔ اس حدیث کو امام بخاری کتاب الجنائز میں اسی طریقے سے نقل کرتے ہیں۔ اب آپ ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث کتاب الجنائز کی روایت، کہتے ہیں ایک دن میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ، ایک دن میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں زور سے سورہ فاتحہ پڑھی۔ فقرأ بفاتحة الكتاب، عبداللہ ابن عباس نے زور سے تلاوت کی سورہ فاتحہ پڑھی۔ قال، جب سلام پھیرا، دیکھ رہے ہیں ایک آدمی دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے، کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ آج تک آہستہ پڑھتے تھے، انہوں نے زور سے کیوں پڑھی؟ عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، کہنے لگے اے لوگو سنو۔ قال، عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں تم لوگ ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو نظریں اٹھا کر، کہ یہ معاملہ نیا نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر زور سے سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی، قال زور سے اس لیے پڑھی لتعلموا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے، تاکہ تم کو پتا چل جائے، انہا سنت، کہ یہ بھی محمد رسول اللہ کی سنت ہے، تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ یہ بھی نبی کا طریقہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس نے اللہ کے نبی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی ہے اور نبی نے اس جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھی ہے، اسی لیے سنت اسی کو کہتے ہیں جس پر نبی کی مہر ہو، اور عبداللہ ابن عباس مہر لگا رہے ہیں انہا سنت، کہ یہ بھی سنت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ آہستہ بھی تلاوت کی جا سکتی ہے اور زور سے بھی، آہستہ بھی سنت ہے اور زور سے بھی سنت ہے، لیکن یہاں تو سرے سے غائب ہی ہے، نہ زور سے ہی نہ آہستہ ہی۔ اور نمازوں میں چلو کم سے کم امام تو پڑھ لیتا ہے، مقتدی نہ پڑھیں، لیکن اس نماز میں تو امام بھی غائب کر رہا ہے۔ یہ ایسی جنازے کی نماز بدقسمت بیچاری ہے کہ اس میں تو امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ نماز نہیں، یہ دعا ہے، دعا۔ اچھا ایک بات بتاؤ،
کسی بھی دعا کے لیے وضو بنانا شرط ہے؟ نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب میں بیمار ہوں دعا کیجیے اللہ آپ کو شفا دے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ جائیے وضو بنانا تب کہ اللہ آپ کو شفا دے. کسی بھی دعا کے لیے قبلے کی طرف چہرہ کرنا شرط نہیں ہے. میرا چہرہ اس وقت کہاں ہے؟ شاید پورب کی طرف. تو مولوی صاحب ذرا دعا کر دیجیے گا. ہم کہیں اللہ تعالیٰ جو لوگ راستے سے ہٹ کے ہیں سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. اب ہم کو قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا ہے. یہاں کریں تبھی دعا قبول ہوگی. نہیں صاحب آپ کا چہرہ پورب کی طرف، پورب کی طرف بھی چہرہ کر کے دعا کی جا سکتی ہے. بغیر وضو کے بھی دعا کی جا سکتی ہے. کسی بھی دعا کے لیے ہاتھ باندھنا شرط نہیں ہے. مولوی صاحب ذرا میرے والد کی طبیعت خراب ہے دعا کیجیے. ہم کہیں اللہ اکبر اللہ تیرے باپ کو ہدایت دے، اللہ تیرے باپ کی دعا تیرے باپ کو اچھا کر دے. یعنی ہاتھ باندھ کر دعا کرنا یہ شرط نہیں ہے. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے باپ کو شفا دے، بیماری سے چھٹکارا دے، نجات عطا فرمائے. ہاتھ باندھنا شرط نہیں ہے. کسی بھی دعا کے بعد سلام پھیرنا بھی شرط نہیں ہے. آپ کہہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے والدین کو نیک راستے پہ چلا، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور اس کے بعد میں کیا السلام علیکم. کوئی شرط نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا اگر یہ دعا ہوتی تو اس میں اتنی شرائط نہ ہوتی. اس میں ساری شرطیں نماز کی ہے. آپ کو وضو بنا کر ہی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے، ہاتھ بھی باندھنا ہے، سلام بھی پھیرنا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے نماز جنازہ کے سلسلے میں کہ یہ بھی ایک نماز ہے جنازے کی، لیکن لیسا فیہا رکوع ولا سجود. لیکن یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں رکوع نہیں ہے، جس میں سجدہ نہیں ہے. یعنی بغیر رکوع اور بغیر سجدے کی نماز ہے. لیکن حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی نے بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے اس میں رکوع اور سجدہ بھی اللہ کے نبی نے کسی مصلحت کے پیش نظر نہیں رکھا ہے تاکہ لوگ مردوں کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں اور ان سے ذریعہ طلب نہ کرنے لگیں اور ان سے کو کہیں معبود نہ بنا بیٹھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدہ اس سے ختم کر دیا تاکہ مردوں کے سامنے جھکنے کا تصور پیدا نہ ہو. میرے پیارے ساتھیوں، نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں بھی پڑھی جاتی ہے. اور ابن عباس نے صاحب کہا انہا سنت، یہ بھی سنت ہے. تو سنت کی تعریف آپ نے سن لی. نبی نے جو کیا وہ سنت، نبی نے جو کہا وہ سنت. کیا کہا؟ قولی حدیث سنو کیا کہا. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ. رواہ مسلم فی کتاب الاطعمہ. امام مسلم کتاب الاطعمہ میں اس حدیث کو لائے. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت جو آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا. یستحل الطعام، شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے. یعنی کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لو، یہ حکم ہو گیا. اللہ کا نام لو، نہیں لوگے تو شیطان تمہارے ساتھ کھائے گا. کتنوں کے ساتھ کھاتے ہیں کیا پرواہ. ان الشیطان یستحل، تو گویا کہ حکم موجود ہے. حکم لو، دیکھیے حکم موجود ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ان وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. امام بخاری اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لائے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم بھی کہو آمین. حکم ہے تم بھی کہو. جب امام کہے تو تم بھی کہو. پھر آپ نے فرمایا ان وافق تامینه تامین الملائکہ، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، تم آمین کہتے ہو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اتنی بڑی بخشش. اور حدیث میں نے پڑھ کے بتائی ہے یہ حکم ہے. نبی اکرم نے جو کہا اس کا لینا سنت ہے، نبی کا قول سنت، نبی کا فعل بھی. دیکھیے جو نہیں کہتے ہیں ہم ان کے گھر نہیں آ رہے لاٹھی ڈنڈا لے کے، وہ جانے
ہم کو حدیث پڑھنا ہے، اتباع سنت موضوع ہے، اس لیے سنت پر چل رہا ہوں. نبی کا قول سنت ہے. اب آئیے نبی کا عمل بھی دیکھ لیجیے، نبی کا عمل کیا تھا. وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصفي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر. رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی. یہ حدیث ابو داؤد کی اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. کیا فرماتے ہیں؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس وقت تک نہیں پڑھائی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصفی صفوفنا، جب تک کہ ہماری صفیں درست نہیں کرتے. صفیں آج ہماری مسجدوں کا جو حال ہے وہ اللہ رحم فرمائے. اللہ کے نبی جب بھی کوئی نماز پڑھاتے تھے تو کہتے تھے سعوا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو.